میرے پاس ایک ایسی خاتون آئیں جن کے چہرے پر مایوسی، تھکن اور اندرونی ٹوٹ پھوٹ واضح دکھائی دے رہی تھی۔ گفتگو کے آغاز میں ہی ان کی آواز رند گئی اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ انہوں نے کہا، میرا شوہر مجھ سے دل سے نہیں جڑا، اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ہمارا رشتہ صرف ضرورت کا ہے، وہ صرف تب آتا ہے جب اسے جسمانی تعلق کی طلب ہو۔ باقی وقت میں صرف گھر کے کاموں اور ذمہ داریوں کے لیے موجود ہوں، بس ایک کام کرنے والی۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، تمہارے شوہر کیا کرتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ وہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں اور ساتھ فری لانس کام بھی کرتے ہیں۔ اکثر دیر سے آتے ہیں اور گھر آ کر بھی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا گھر میں کوئی ملازم ہے؟ کہنے لگیں کہ ایک کام والی آتی ہے، صفائی کرتی ہے اور کپڑے دھوتی ہے، باقی سب کام وہ خود کرتی ہیں۔ میں نے پھر پوچھا، اچھا جسم اور کام کاج کے علاوہ تمہارے پاس اپنے شوہر کو دینے کے لیے کیا ہے؟ یہ سن کر وہ چونکیں، پھر خاموش ہو گئیں۔ میں نے انہیں سوچنے کو وقت دیا مگر وہ کچھ نہ کہہ سکیں۔ کوئی جواب نہیں آیا، وہ الجھ گئیں۔ شاید پہلی بار انہوں نے خود سے یہ سوال کیا تھا۔ یہ صرف ایک خاتون کی کہانی نہیں ہے، یہ بہت سی بیویوں کی سوچ ہے جنہوں نے خود کو گھر کے کام کاج اور جسمانی تعلق تک محدود کر لیا ہے، لیکن وہ بھول جاتی ہیں کہ ایک مرد کو صرف یہ سب نہیں چاہیے ہوتا، وہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی اس کے دل کو سمجھے، اس کے اندر کی تھکن کو محسوس کرے، اس کے جذبات کی قدر کرے۔ میں نے اس خاتون سے کہا، تم کہتی ہو تمہارے شوہر کو صرف تمہارا جسم چاہیے، تو ذرا سوچو، اگر کسی مرد کو صرف جسم کی طلب ہو تو وہ آج کے دور میں بہت کم پیسوں میں نت نئے جسم خرید سکتا ہے۔ نہ رشتہ نبھانے کی ذمہ داری، نہ نان نفقہ، نہ وقت کی قربانی، نہ نیند کی قربانی، لیکن تمہارا شوہر تو دن رات خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے۔ اس کی تنخواہ، اس کی تھکن، اس کی فکر سب تمہارے اور تمہارے گھر پر خرچ ہو رہی ہے، تو پھر وہ صرف جسم کیوں چاہے گا؟ وہ تو تم سے مکمل رشتہ چاہتا ہے۔ شاید تم ہی اس کی جذباتی بھوک پوری نہیں کر رہی۔ میں نے اسے چند باتیں سمجھانے کی کوشش کی جو ہر بیوی کو جاننی چاہیے۔ نمبر 1، شوہر کو وقت دو، صرف جسم نہیں، اسے ایک بات کرنے والا دوست، ایک ہمدرد سننے والا کان اور ایک پرسکون ساتھی بھی چاہیے۔ نمبر 2، حوصلہ افزائی کرو، وہ جتنا بھی سخت دن گزار کر آتا ہے، تمہارے 2 لفظ میں تم پر فخر کرتی ہوں اس کا سب کچھ بن سکتے ہیں۔ نمبر 3، اپنا آپ بہتر بناؤ، علم میں، گفتگو میں، لباس میں، سوچ میں، تاکہ وہ تمہارے پاس آ کر تازہ دم ہو، تھکا ہوا نہیں۔ نمبر 4، محبت جتاؤ، صرف جسم سے نہیں، دل سے بھی۔ ایک محبت بھرا مسکرانا، اچھی خوشبو، ایک دعائیہ لمس، ایک پرسکون لہجہ، یہی تو اصل کشش ہوتی ہے۔ نمبر 5، شکایت سے زیادہ شکر ادا کرو۔ ہر بار صرف یہ گنوانا کہ وہ وقت نہیں دیتا، محبت نہیں کرتا، یہ فاصلہ بڑھاتا ہے۔ کبھی اس کی موجودگی پر شکر بھی ادا کرو۔ رشتہ صرف جسم، کام اور ذمہ داریاں نہیں ہوتا، یہ ایک روحانی، جذباتی اور ذہنی تعلق ہے جسے زندہ رکھنے کے لیے دونوں طرف سے محنت درکار ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف یہ دیکھیں کہ دوسرا کیا نہیں کر رہا، تو پھر وہ سب کچھ بھی نظر نہیں آتا جو وہ کر رہا ہے، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں رشتہ ختم نہیں ہوتا مگر مرجھا جاتا ہے۔ سوچئے، کیا آپ کے پاس اپنے شریک حیات کو جسم اور کام سے بڑھ کر دینے کو کچھ ہے؟ اگر نہیں تو ابھی وقت ہے دل سے جینے اور دل سے نبھانے کا۔